حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک تفصیلی اور تحقیقی ویڈیو سیریز خاتم النبیین، ہدایت و پیشکش میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اچھا عدیل صاحب، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے آگے انہوں نے مدینہ منورہ سفر کیا، تو وہاں ایسے کیا واقعات پیش ہوئے، اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا۔ اچھا، اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ غار ثور سے مدینہ کا جو سفر ہے، اب اس کے دوران کیا کچھ ہوا؟ جی، اس کے دوران بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو میں بتا سکتا ہوں۔ اچھا، پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آتا ہے روایتوں میں کہ یہ جو سفر ہے یہ پہلی ربیع الاول تھی، صحیح نا؟ پہلی ربیع الاول اور نبوت کا 13واں سال، صحیح نا؟ نبوت کا 13واں سال اور پہلی ربیع الاول تھی جب یہ سفر شروع ہوا۔ اچھا، اب اور یہ دن تھا پیر کا، پیر کی رات تھی، جیسے ہم نے بھی پچھلے سوال کا جو میں نے جواب دیا میں نے آپ کو بتایا تھا، پیر کی رات تھی۔ اب جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو یہ حضرات جو ہیں، جس میں عبداللہ بن عریقت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات جو ہیں 4 بندوں کا قافلہ ہوتا ہے جو کہ جاتا ہے اب ہجرت کرتے ہوئے۔ اچھا، اب جب یہ لوگ غار ثور سے نکلتے ہیں تو یہ مزید جنوب کی طرف جاتے ہیں، یعنی ساؤتھ کی طرف۔ پہلے یہ مکہ سے 5 کلومیٹر جنوب میں تھے، اب یہ مزید اور جنوب کی طرف جاتے ہیں۔ اب ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں عبداللہ بن عریقت، کیونکہ ان کو راستے پتہ ہیں اور انہوں نے جانا ہے غیر معروف راستوں سے، صحیح نا؟ تاکہ ان کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ تعاقب کریں گے، پیچھے آئیں گے، چیز کریں گے، تو انہوں نے وہ راستہ اڈاپٹ کرنا ہے جس کی طرف ان کا ذہن نہ جائے۔ اچھا، میں ادھر یہ بتانا چاہوں گا، جب یہ حضرات غار ثور سے نکلے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر مکہ شہر کو مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، اے مکہ، خدا کی قسم تو زمین کا بہترین شہر ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اور میں یہاں سے اگر یہ مجھے نہ نکالتے یہاں سے تو میں ہرگز یہاں سے نہ نکلتا۔ اب جب یہ حضرات چلتے ہیں جنوب کی طرف، بہت آگے تک جاتے ہیں، اور پھر آگے سے آپ سمجھ لیں پھر سیدھے ہاتھ کی طرف موڑ کے پھر یو ٹرن لیتے ہیں شمال کی طرف۔ یہ اب راستے یہ جو راستہ ہے اس میں بہت سے علاقے آتے ہیں، گاؤں آتے ہیں، لیکن ابھی میں ان کے نام، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اکثر جو لوگ ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہوگا، تو اس کا کوئی بظاہر مجھے کوئی اتنا فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کی ڈیٹیل بتاؤں، لیکن میں نے ایک برڈز آئی ویو دے دیا، ایک اوپر سے بات بتا دی کہ بھئی یہ راستہ ایسے تھا۔ تو جب انہوں نے یو ٹرن لیا، آگے چلتے گئے، تو یہ جو راستہ ہے پہاڑ سے لے کر مدینہ منورہ تک، یہ تقریباً 450 کلومیٹرز بنتا ہے، 450 کلومیٹر۔ تو یہ تقریباً انہوں نے 7 دنوں میں طے کیا، جو تقریباً پر ڈے 64 کلومیٹرز کے قریب بنتا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں سے نکلے غار سے تو پوری ایک رات اور آدھا دن دوپہر تک، سمجھ لیں ظہر تک کا وقت، یہ مسلسل ٹریول کرتے رہے، بیچ میں رکے نہیں۔ اور جب یہ لوگ شاید گرمی بڑھ گئی ہوگی اس وقت، جب تک یہ پہنچے ہوں گے اس علاقے میں جہاں میں ابھی آگے آپ کو بتا رہا ہوں، تو ایک چٹان انہوں نے دیکھی جس کے نیچے سایہ تھا، تو ادھر یہ حضرات رکے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بسترا بچھایا گیا، آپ نے وہاں آرام فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں، وہ جو ایریا تھا اس کے گرد دیکھنے لگے کہ کوئی تعاقب تو نہیں کر رہا۔ تو اس دوران ان کو ایک لڑکا نظر آیا جو چرواہا تھا اور وہ بکریاں لے کے آ رہا تھا، تو اس کو جو ہے انہوں نے روکا اور اس سے دریافت کیا کہ کس کی بکریاں ہیں، تو اس نے بتایا کہ فلاں قریش کی فلاں بندے کی ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ دودھ مل سکتا ہے، تو اس نے دودھ لیا، آپ نے تھنوں کو صاف کرنے کا، اس سے کہا کہ تھن صاف کرو، پھر دودھ لیا آپ نے، اور دودھ لے کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے یہ سوچا تھا کہ بھئی میں ابھی ان کو اٹھاؤں گا نہیں، بیدار نہیں کروں گا، لیکن وہ پہلے سے بیدار ہو چکے تھے، تو آپ نے پھر اس دودھ کے اندر پانی ملا کر، ٹھنڈا پانی ملا کر آپ کو پیش کیا، جو کہ آپ نے نوش فرمایا وہ دودھ۔ اچھا، پھر دونوں حضرات نے بات کی کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو پھر یہی ارادہ ہوا کہ اب ہم سفر کنٹینیو کریں۔ اب یہ لوگ سفر کنٹینیو کرتے گئے، لیکن اب یہ ایک ایسے شاہراہ پہ آگے تھے جو ذرا
معروف تھی. صحیح نا, پہلے تو کوئی لوگ نظر نہیں آتے تھے افراد, لیکن اب جو ایک ایسی شاہراہ پہ آگے جو معروف تھی, تو راستے میں ایسے تجارتی قافلوں پہ بھی لوگ آ رہے تھے جو شام سے ہو کر واپس مکہ کی طرف جا رہے تھے. تو ان میں ایک مسلمانوں کا ایک قافلہ تھا جو تاجروں کا, تو اس میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی تھے, یعنی کزن تھے, اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کے داماد بھی تھے. تو آپ نے ان دونوں حضرات کو جو ہے ہدیتاً جو ہے لباس دیا سفید رنگ کا, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اس وقت تک ان کے اپنے لباس جو ہیں وہ اتنے صاف نہیں رہے ہوں گے غالباً مٹی دھول کی وجہ سے. بہرحال انہوں نے ان کو نیا لباس دونوں کو پیش کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بھی جلد مکہ جا کے پھر واپس مدینہ آؤں گا. اچھا, ایک تو یہ اہم بات ہوئی. دوسری بات جو کہ اہم ہوئی کہ راستے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سراقہ بن مالک. صحیح, بعد میں اسلام بھی لے آئے تھے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب تک یہ اسلام نہیں لائے تھے اس کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں, بہت مشہور واقعہ ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ سراقہ جو ہیں وہ اپنے قبیلے کے کچھ افراد کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کو وہاں ایک شخص آ کے بتاتا ہے کہ بھئی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے, 3 حضرات کو دیکھا ہے جو کہ ساحل کے قریب والے راستے سے جا رہے ہیں, فلاں راستے سے جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو راستہ جو ساحل کی بات ہو رہی ہے وہ ہے ریڈ سی, بحر احمر, جس کے ساحل کے قریب سے یہ حضرات چلتے ہوئے گئے تھے اپنا مدینہ کی طرف. اچھا, تو سراقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کے اوپر انعام کا وہ رکھا ہوا ہے قریش والوں نے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ بھئی وہ انعام انہی کو ملے. صحیح ہے, تو اس نے یہ کیا سراقہ نے کہ اس شخص کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اسے کہا, ایک تو اسے چپ رہنے کو کہا آنکھوں کے اشارے سے, اور دوسرا اس کو بھی ڈائیورٹ اس طرح کیا, اس نے کہا کہ ابھی یہاں سے کچھ لوگ گزرے تھے فلاں یہ وہ لوگ ہوں گے. صحیح نا, یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, تاکہ انعام جو ہے سارا ان کو مل جائے, اور باقیوں کے سامنے بھی اگر بات آ جاتی تو سب اٹھ کھڑے ہوتے. تھوڑی دیر وہ سراقہ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا, پھر وہاں سے میں نکل گیا. وہ اپنے گھر گئے, اپنی لانڈی وغیرہ جو زمانے میں غلام ہوتے تھے ان سے کہا کہ بھئی میرا وہ سامان ریڈی کرو, جو گھوڑا, ویپنز وغیرہ, تلوار وغیرہ. تو وہ چیزیں ریڈی ہوئیں. اچھا, عرب کے اندر ایک طریقہ یہ ہوتا تھا, وہ کوئی اہم سفر ہوتا تھا یا کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہوتے تھے تو فال نکالتے تھے. صحیح نا, تو وہ برتن سے فال اس طرح نکالتے تھے کہ برتن پھینکتے تھے, اگر برتن سیدھا گر جاتا 3 دفعہ پھینکتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سکسیس ملے گی, ان کو جانا چاہیے اس چیز کے لیے. اور اگر وہ برتن ٹیڑھا گرتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے لیے اچھا سفر نہیں ہوگا یا نقصان دہ ہوگا. تو انہوں نے اوپر پھینکا تو وہ 3 دفعہ ٹیڑھا آیا, کیونکہ اس کا ارادہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا یا گرفتار کرنا, تو یہ اس کا آبجیکٹیو تھا. تو اس لیے 3 دفعہ جو ہے وہ ٹیڑھا آیا. لیکن وہ کہتے ہیں مجھے لالچ اتنی زیادہ تھی انعام کی, 100 اونٹ ملیں گے, کہ میں پھر بھی گھوڑے پہ بیٹھ کر اس کو بھگاتا ہوا اس راستے پہ لے گیا. کہتے کہ میں کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک دم سے میرا گھوڑا جو ہے مطلب گرا نیچے, اور میں بھی ساتھ گر گیا. اب اس کو سب سے پہلے یہ تعجب ہوا سراقہ بن مالک کو کہ بھئی یہ تو میرے ساتھ آج تک نہیں ہوا, میں تو جنگجو بندہ ہوں اور ماہر ہوں گھوڑ سواری میں, ہی کیا ہوا ہے. اس کو ایک آئیڈیا ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں میں لالچ میں کی وجہ سے میں پھر سے بیٹھا. میں دوسری دفعہ بھگایا, تھوڑی دور جا کے پھر سے وہ گر گیا گھوڑا میرا, اور پھر سے یہ حرکت ہوئی کہ وہ پھر سے واپس بیٹھا, پھر سے بھگایا. اب یہ سب انعام کی لالچ کی وجہ سے وہ بھاگتا گیا. اچھا, اب وہ اتنا قریب آ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق کا جو قافلہ تھا وہ اسے نظر آ گیا. اچھا, ان حضرات کو بھی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ نظر آ گئی, کیونکہ وہ ہر طرف دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضور کو بتایا کہ بھئی اس طرح ایک بندہ گھوڑ سوار ہمارے پاس بہت تیزی سے آ رہا ہے, اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے, تو آپ نے یہی فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے, غم نہیں کرو اور پریشان نہیں ہو. یعنی آپ نے تسلی دی حضرت ابو بکر صدیق کو. اب جب وہ اتنا قریب آ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو پہنچ گیا ہمارے اوپر,
تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ اللہ کے اس کے گھوڑے کو دھسا دے. پھر آتا ہے کہ اس کا جو گھوڑا ہے وہ اندر دھس گیا اور گھٹنوں تک، اور اس کا پیٹ یعنی زمین پہ لگ گیا. اب سراقہ جو ہے وہ نیچے گرا. اب اس بار کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر سے اس نے کوشش کی کہ آ گیا ہے، صحیح نا. لیکن پھر یہ کہتا ہے سراقہ کہ میں جب بہت قریب آ گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اوپر ایک بادل نمودار ہوتا ہے اور اس کے اندر چنگاریاں ہوتی ہیں، اور میں جب اور ان کے قریب جانے لگتا تو وہ بادل میرے اور قریب آنے لگا، یہاں تک کہ وہ اتنے خوف میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو یقین ہو گیا کہ دس از امپاسبل ٹاسک، کہ میں ان کو کوئی نقصان پہنچا سکوں اور واقعی ان کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے، صحیح نا. تو اس موقع پر سراقہ نے اپنا ارادہ بدل لیا جو جس برے ارادے سے وہ آیا تھا، اور اس نے پکار کے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کا نام لے کے. اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بات سنی، اور اس نے کہا کہ بھئی میں جو ہے آپ سے میں اس ارادے سے آیا تھا. اس نے اپنا اصل مقصد بتا دیا، لیکن اب میں اس سے مطلب پیچھے ہٹ رہا ہوں، اور میں جو پیچھے جو لوگ بھی آ رہے ہیں میں ان کو بھی ڈائیورٹ کر دوں گا، یعنی ان کو بھی بولوں گا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے امان دے دیں، صحیح نا. کہ کیونکہ اس کو یہ یقین ہو گیا تھا اس ساری چیز سے کہ بھئی یہ جو شخص ہیں یہ واقعی غلبہ پائیں گے، صحیح نا، اور یہ واپس آئیں گے یا غلبہ پائیں گے، تو میں پہلے ہی ان سے امان لکھوا لوں تاکہ میں اپنے آپ کو سیف کر لوں. تو اس وقت آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اور غالباً انہوں نے یا ان کے غلام جو تھے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک چمڑے کے ایک اس کے اوپر اس زمانے میں جیسے ہوتا تھا اس کو امان لکھ کے دے دی. اچھا وہ یہ لے کر چلا گیا. اچھا میں تھوڑا سا ہجرت کے واقعے سے ہٹ کر یہ جو سراقہ بن مالک ہے اس کے واقعے کو مزید تفصیل سے بتانا چاہوں گا. اچھا اس موقع پہ یہ بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی جو فیوچر میں پوری ہونی تھی، کہ اور سراقہ کو یہ اطلاع دی کہ تم کسرا کے کنگن پہنو گے، صحیح ہے نا. تو اس پہ اس کو شاید تعجب بھی ہوا، وہ سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ جو ہیں یہ تو ابھی خود اتنے خطرے میں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا میں کسرا کے کنگن پہنوں گا، تو یہ بات بھی ایک ہوئی تھی. اچھا سراقہ واپس چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جب واپس چلا گیا میں نے اسی طرح لوگوں کو کہا بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے یہ پورا راستہ دیکھ لیا. تو ایک تو اس نے یہ کام کیا. پھر یہ بات آتی ہے کہ فیوچر میں جب تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ ہجرت ہو رہی ہے، تو اس کے غالباً 10 سال بعد جو فتح مکہ کا واقعہ ہوا، اور پھر فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین، غزوہ طائف فوراً ہوا تھا. تو اس کے بعد ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کے ساتھ، فوج کے ساتھ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. تو اس جگہ پر پھر یہ سراقہ بن مالک ادھر آتا ہے، اور ادھر آ کر یہ جو ہے حضور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہاں جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بھئی کوئی مشکوک سا بندہ ہے، کون ہے، اس کو وہاں سے نکلنے کا بولتے ہیں، اسے پکڑتے ہیں. تو وہ فوراً اپنا وہ جو امان نامہ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو اوپر کر کے پکارتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ اس کی بات سنتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ بھئی آج تو جو عہد وعدوں کو وفا کرنے کا دن ہے، آج نیکی کا دن ہے. تو آپ اس کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا چاہتے ہو. تو وہ امان نامہ بتاتا ہے. پھر وہ مسلمان ہوتا ہے اس وقت، یعنی اس وقت مسلمان بھی ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی چیز پوچھنا چاہ رہا تھا جس سے مجھے فائدہ ہو، کوئی نصیحت ملے، لیکن کہتا ہے کہ میرا ذہن خالی ہو گیا اس وقت. ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی ایسی سچویشن میں ہوں، جب کوئی بہت بڑا کوئی آدمی ہمارے سامنے ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بھئی کیا بولنا ہے، نروس ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو غالباً اس کی بھی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی. تو کہتا ہے لیکن میں نے پھر بھی کوئی بات تو کرنی تھی، تو میں نے یہ بات آپ سے پوچھ لی کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرے جو اونٹ ہیں، میں جب ان کو پانی پلاتا ہوں تو میں حوض کو بھرتا ہوں، صحیح نا. اب اس حوض پہ میرے اونٹ پانی پیتے ہیں، اور اس پہ پھر دوسرے لوگوں کے بھی اونٹ آ جاتے ہیں، وہ بھی پانی پیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس کا مجھے کوئی اجر ملے گا اس چیز کا کہ دوسرے کے اونٹ بھی پی رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کسی بھی پیاسے جاندار کو پانی یا اس کی پیاس بجھانے کے لیے پیاس بجھاؤ گے تو یہ تمہیں اس پہ اجر و ثواب ملے گا. تو آتا ہے روایتوں میں کہ سراقہ یہ سن کر پھر خوشی خوشی پھر وہ چلا جاتا ہے. تو پھر
اس واقعے کے تقریباً 15 سال بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان کسریٰ کے علاقے کو، فارس کو فتح کرتے ہیں، تو اس زمانے کا جو کسریٰ جو تھا نوشیروان، اس کے جو کنگن ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیشلی بلاتے ہیں اس کو سراقہ کو کہ بھئی اس کو بلاؤ، اس کو یہ کنگن پہناؤ، اور اس کو وہ کنگن پہنائے جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا، اور پھر وہ فرماتے ہیں جا کے دیگر جو صحابہ کرام ہیں ان کو بھی دکھاؤ تاکہ ان کی بھی مطلب ایمان کو تقویت پہنچے۔ تو یہ بہرحال یہ میرا جو جواب تھا یہ سراقہ کے حوالے سے، یہ میں ذرا اس میں ڈیٹیل میں چلا گیا، میں واپس وہ ہجرت کی طرف آتا ہوں۔ تو ادھر یہ جب سراقہ والا واقعہ ہوا، پھر ایک واقعہ مشہور ہے کہ عرب کے علاقے میں وہاں مدینہ کے راستے پہ ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا معبد۔ وہ آپ سمجھ لیں کہ ایسی خاتون تھیں جو اپنی فیملی کے ساتھ، ان کا وہاں گھر تھا، وہ راستے میں جو لوگ جاتے تھے ان کی مہمان نوازی کرتی تھیں، تو اس لیے لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے تھے اس کی وجہ سے وہ ان کا نام معروف ہو گیا ہوگا۔ تو وہ جو معبد تھیں ان کے گھر پہ بھی یہ حضرات رکے، وہاں گئے تو دیکھا وہاں گھر پہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کو، تو اس نے بھی کہا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں، اور یہ ایک جو بکری سامنے تھی وہ بالکل لاغر سی ویک سی تھی، اس کو لے کے ہی نہیں گئے کیونکہ یہ اتنی کمزور ہے تو، اور یہ دودھ بھی نہیں دے سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کی بکری کو قریب پہنچا کے اس کے تھن کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا تو ایک دم سے وہ دودھ سے بھر گئی اور وہ دودھ دینے لگی، یہاں تک کہ اتنا دودھ دیا کہ وہ اس کے پاس جو برتن تھے وہ بھی بھر گئے سارے، اور آپ سب نے وہ دودھ پیا۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ ہے وہ وہاں سے جب چلا گیا تو اس کا جب شوہر آیا تو اس نے دیکھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے کہ سارے برتن بھرے ہوئے دودھ سے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو پھر معبد نے بتایا کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے وہ یہ آئے تھے صاحب اور یہ کام ہوا۔ پھر اس نے تعریفی کلمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا۔ اچھا، ادھر میں ایک دلچسپ واقعہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب یہ معبد کے پاس یہ حضرات جو ہے مہمان بن کے گئے تھے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ تو مکہ میں تھیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ حضرات جب سے نکلے تھے مکہ سے، یعنی وہ جب پہاڑ سور کے وہاں سے جب نکلے تھے تو اس کو ان کو گئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اور 3 دن تک ہمیں کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ لوگ کہاں پہنچے ہیں۔ تو اس دوران وہ بتاتی ہیں کہ یعنی وہ فکر مند بھی ہوں گی کہ ابھی تک کوئی خبر نہیں پہنچی کہ وہ لوگ کہاں ہیں، اور اس زمانے میں خبر کا ذریعہ کوئی فون وون تو تھے نہیں کہ فون کر کے بتا دیں کہ میں ادھر ہوں، بلکہ یہی ہوتا ہوگا کہ جب وہ راستے میں جا رہے ہوں گے تو کوئی مسافر نے ان کو دیکھا تو اس نے اطلاع دے دی کہ بھئی وہ لوگ ادھر ہیں، تو اس طرح کی کوئی خبر اطلاع نہیں آئی ہوئی تھی۔ لیکن حضرت اسماء بتاتی ہیں کہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ مکہ میں 3 دن بعد ان حضرات کے جانے کے ایک جن آیا، جن دکھ نہیں رہا تھا، ایک غیبی آواز تھی، اور وہ فرماتی ہیں وہ جو جن ہے وہ مکہ میں آیا اور اس نے تعریف کی معبد کی، یعنی ان کو سعادت ملی، ان حضرات کی مہمان نوازگی کی، تو اور اس طرح کی اس نے کچھ باتیں کی۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے میں اور بحفاظت یہاں تک پہنچ گئے، صحیح نا؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 3 دن میں یہ حضرات معبد کے وہاں پہنچے تھے، اور یہ پورا جو سفر ہے یہ 7 دن کا تھا، تو مطلب یہ کہ 3-4 دن بعد مزید آگے وہ لوگ بڑھے ہوں گے اور مدینہ یا قباء کے ادھر پہنچے ہوں گے۔ تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ اس آواز کے ساتھ چلتے گئے، اور پھر وہ مکہ کے بلائی حصے سے وہ وہاں سے نکل گئی، آواز غائب ہو گئی۔ یہ تو ایک ہو گیا واقعہ جو مکہ سے متعلق ہے اس جن کا۔ اچھا، اب آگے آتا ہے کہ جو سفر ان کا آگے چلا، ادھر ایک اور واقعہ یہ آتا ہے کہ راستے میں ان کو ایک بنو اسلم قبیلہ ہے، اس کے جو سردار تھے اور ان کا نام تھا بریدہ، اور بعد میں وہ اسلام بھی لائے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملے۔ اچھا، یہ جو ہیں یہ بھی انعام کے چکر میں ان حضرات کے اس میں تھے، ڈھونڈ رہے تھے یا اپنے قبائلیوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 70-80 غالباً ان کے ساتھ افراد تھے۔
تو یہ لوگ یہ جب حضرت برائدہ سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جب ان کو دیکھا تو آپ نے پہلے پوچھ لیا کہ تم کون ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ بندے سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں, تو انہوں نے اس سے پہلے حضرت برائدہ سے پوچھ لیا جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ تم کون ہو. تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا, میں برائدہ ہوں اور میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. تو ادھر ایک کچھ بات چیت بھی ہوئی ان حضرات کی, جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک شگون یہ مطلب لیا کہ بھئی برائدہ کا مطلب ہے ٹھنڈک, صحیح نا, ٹھنڈک سے اس سے نکلا ہے. تو یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو کہ ہمارے لیے خراب ہوگا. پھر بنو اسلم یعنی سلامتی, اس سے بھی انہوں نے وہ لیا, ایک نیک خیالات لیے کہ بھئی ان سے ہمیں کوئی ضر نہیں پہنچے گا, نقصان نہیں پہنچے گا. تو خیر حضرت برائدہ جو تھے اس وقت, انہوں نے جب آپ سے پوچھا آپ کون ہیں تو آپ نے اپنا صحیح تعارف کرایا, یہ نہیں کہ چھپایا, اور آپ نے بتایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور عبد المطلب کا پوتا ہوں. اور اپنا جب پورا تعارف کرا وہ یہ بھی بتایا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں. تو انہوں نے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ فوراً وہ ایمان لے آئے اسی وقت. اور پھر صرف خود ایمان نہیں لائے, ان کے جو قبائل کے جو لوگ تھے 70-80 کے قریب افراد تھے, ان کو بھی انہوں نے اسلام پیش کیا حضرت برائدہ نے, اور وہ بھی اس وقت ایمان لے آئے. یعنی سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا. اب ادھر آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ کتنی بڑی فتح تھی کہ مکہ میں جہاں اتنے عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے, صحابہ کرام کوشش کرتے رہے کہ یہ سب جو ہیں ایمان لے آئیں, اسلام لے آئیں, لیکن وہ ان کے دشمن ہو گئے. لیکن بس راہ چلتے ہوئے ایک شخص ملتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے فوراً, نہ اس کو کوئی لمبی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے تو وہ اس کو مل جاتی ہے, اور جس کے لیے نہیں لکھی پھر اس کے اوپر آپ جتنی بھی محنت کریں تو اس کو نہیں ملتی. تو خیر یہ حضرت برائدہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے بارے میں مستقبل میں یہ بہت ان کا کردار رہا جہاد کے اندر. یہ جو ہے مدینہ منورہ ہجرت کر کے غزوہ بدر گزر گئی, غزوہ احد ہو گئی, غزوہ خندق ہو گئی. غزوہ خندق کے بعد صلح حدیبیہ میں یہ موجود تھے, صلح حدیبیہ میں موجود تھا. پھر اس کے بعد جو فتح مکہ ہوا اور دیگر جو جنگیں ہوئیں اس میں موجود تھے. اور یہ آج ان کی قبر جو ہے ترکمانستان میں ہے, جو وسطی ایشیا میں ہے, وہاں ان کی قبر ہے, صحیح نا. تو یہ حضرت برائدہ تھے, اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو ایک علم ان کو بھی دیا گیا تھا. یہ ہوا کہ ان کو اس وقت جو ہے نیزہ دیا گیا اور اس کے اوپر پگڑی کو باندھا گیا, اور یہ بھی اس وقت ہجرت جو ہو رہی تھی قبا کی طرف, مدینہ کی طرف, یہ بھی اس میں شامل ہو گیا. یہ حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا, تو بہت اہم واقعہ تھا جو راستے میں پیش آیا. یعنی 70-80 افراد نے اسلام ایک دم سے قبول کیا. اچھا, اب یہ حضرات جب نکلے تھے مکہ سے تو اس وقت یہ خبر مدینہ میں پہنچ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں. تو مدینہ والے کیا کر رہے تھے کہ یہ لوگ ڈیلی بیسس پہ وہاں آ جاتے ایک جگہ پہ جہاں سے مکہ سے جو لوگ آ رہے ہوتے تھے ٹریولرز, مسافر, تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ حضور آئے یا نہیں آئے. تو اور ان کا یہ معمول تھا, اور دوپہر میں جب دھوپ کی شدت زیادہ ہو جاتی تھی تو یہ لوگ واپس چلے جاتے تھے. اچھا, یہ میں قبا کا آپ کو بتا رہا ہوں. قبا جو ہے وہ مدینہ سے 3 میل تقریباً فاصلے پر ایک محلہ ہے. اب تو یہ مدینہ کا ہی حصہ ہے, لیکن اس زمانے میں یہ مطلب الگ سا تھوڑا سا باہر کی طرف تھا. تو وہاں ایک دن کیا ہوا کہ اسی طرح لوگ آئے, جو انصار تھے, انہوں نے دیکھا کہ نہیں آئے آج بھی, تو واپس چلے گئے. لیکن ایک یہودی جو ہے وہ دوپہر کے وقت اپنے گھر کے کسی اونچائی والی جگہ پہ کھڑا ہوا اپنے کسی کام سے, تو اس نے وہ کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, اور آپ سفید لباس میں, اور آپ کا جو جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب آ رہے ہیں. تو اس نے پہچان لیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس نے زور سے اعلان کیا اور وہاں بتایا مدینہ والوں کو کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو سارے جو آتا ہے کہ انصار جو ہیں, مسلمان جو ہیں, وہ آگے اور خوشی سے انہوں نے اپنا اسلحہ بھی پکڑ لیا آپ کا ویلکم کرنے کے لیے. پھر آتا ہے کہ جب آپ آئے تو آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے, آپ کے اوپر دھوپ پڑ رہی تھی, تو جو ملنے آ رہا تھا وہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہا تھا. پھر بعد میں وہ دھوپ جب تھوڑی سی ہٹی
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک چادر بھی ایسے رکھی تاکہ لوگ پہچان لیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو لوگ پھر آپ سے ملتے اور اس وقت آپ اور صدیق اکبر الگ الگ گھروں میں آپ مہمان بنے اور قباء میں ایک مسجد آپ نے تعمیر کی, سینا بنیاد رکھی اس مسجد کی, اور یہ ایک اہم واقعہ ہوا قباء میں. اچھا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں آ گئے اور اس طرح ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور ایک بہت ہی خوشی کی فضا تھی اور سب لوگ بہت خوش تھے, اس وقت حضور کے اوپر ایک سکینت چھائی ہوئی تھی اور آپ کے اوپر وحی الہی نازل ہو رہی تھی, اور جو آیتیں نازل ہو رہی تھیں وہ یہ والی تھیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی, اور اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. اچھا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر تشریف لے آئے, اور بیسکلی انہوں نے وہاں امانت مکہ میں جو تھی لوگوں کی وہ ان تک پہنچائیں, اور پھر اس کے بعد آپ پیدل مکہ سے مدینہ آئے, اور مکہ سے مدینہ جو آپ پیدل آئے اس میں آپ رات کو سفر کیا کرتے تھے اور دن میں آرام کرتے تھے. تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قباء تشریف لے آئے. اچھا, قباء میں آتا ہے کہ آپ نے چند دن قیام کیا اور اس کے بعد جمعۃ المبارک کا دن تھا کہ اس دن آپ لوگ جو ہیں مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے. مدینہ منورہ جیسے میں نے بتایا صرف 3 میل کے فاصلے پہ تھا, زیادہ اس کی ڈسٹنس نہیں تھا. جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو انصار کی بچیاں جو ہیں وہ اشعار جو ہیں بکھیر رہی تھیں اور خوشی کے, اور آپ کو ویلکم کرنے کے لیے. دوسری طرف جو ہے تقدیس اور تمہید کے جو ہے لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے صحیح نا, اور خوشی سے جو ہے یہ سارے ایسا ماحول بن گیا تھا خوبصورت سا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہر قبیلہ جس محلے میں بھی آتے تو وہ قبیلے والے چاہتے کہ آپ ان کے گھر پہ ٹھہریں, تو ان کے سردار آ جاتے اور وہ جو ہے وہ جو آپ کی اونٹنی تھی اس کی رسی کو تھام کے آپ کو اس طرف لے جانا چاہتے اپنے گھر کی طرف, تو آپ انہیں بتا دیتے کہ بھائی یہ اونٹنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے, اس کو پتہ ہے یہ کہاں جانا ہے, اس کی وہ رسی کو چھوڑ دیا جائے, یہ خود ہی جا کے بیٹھے گی جہاں اس کو اللہ کا حکم ہوگا. تو اسی طرح آپ ایک محلے میں گئے, دوسرے, تیسرے, پھر آپ جب اس محلے میں آئے جو آپ کے سمجھے ننیالی محلہ تھا, آپ کے ماموں کا محلہ تھا, آپ جب ادھر آئے تو یہ اونٹنی جا کے ایک جگہ جا کے بیٹھ گئی. وہ ایک سامنے زمین تھی جہاں کچھ مشرکین کی قبریں تھیں اور کھجور کا درخت تھا. تو کچھ دیر وہ بیٹھی اونٹنی, پھر کھڑی ہوئی, پھر آگے بڑھی اور پھر واپس مڑ کے آ کے ادھر ہی بیٹھ گئی. اچھا, اب یہ جس جگہ پہ اب بیٹھی اب اس نے اپنا سر نیچے کر لیا اور جیسے کہ اب یہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اونٹنی سے آپ اترے, اور اچھا وہ جو زمین تھی آپ نے دریافت کی زمین کس کی ہے, تو بتایا کہ یہ 2 بھائیوں کی زمین ہے جو یتیم ہیں. تو وہ بھائی بھی جو ان کے گارڈین تھا وہ بھی ادھر موجود تھا, 2 بھائی بچے تھے یعنی مائنر تھے. تو ان سے جو ہے آپ نے ڈیل کی, کہا کہ یہ زمین میں خریدوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیسے وہ لے کے آئے تھے تو انہوں نے ادھر اس کی پیمنٹ کی اور وہ زمین خریدی گئی, اور وہ زمین وہ ہے جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اور اچھا, اب اس جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی اسی کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر موجود تھا. تو مطلب یہی تھا کہ اب ان کے گھر پہ قیام ہوگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں پھر تقریباً آتا ہے 10 ماہ تک رہے. اور اچھا, اس گھر کے بارے میں جس گھر میں آپ کا قیام ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ یہ جو گھر تھا اس واقعے سے 400 سال قبل یمن کا ایک بادشاہ جو ہے وہ یہاں سے گزرا تھا اپنے لشکر کے ساتھ. تو اس کے لشکر میں 400 کے قریب علماء بھی تھے. ان علماء نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ آتا ہے کہ یہ جو علاقہ یثرب ادھر آخری جو نبی ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیں گے, وہ ان کی جگہ ہوگی جہاں وہ ہجرت کر کے آئیں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر ٹھہر جائیں, کیا پتہ ہمیں ان سے ملنا نصیب ہو جائے ان کا. تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے یمن کا, اس نے اس چیز کی اجازت دے دی. غالباً اس کا نام طبہ تھا, اس طرح کر کے کچھ نام تھا بادشاہ کا.
تو اس نے ان کو وہاں اجازت بھی دے دی اور ان کو فائنینشیل سپورٹ کر کے ان کے گھر بھی تعمیر کیے اور یعنی ان کو ہر چیز سیٹ کر کے دے دی. تو اب پھر اس نے یہ کہا کہ یہ جو ایک گھر ہوگا یہ گھر وہ ہوگا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئیں گے تو یہ ان کا گھر ہوگا. صحیح. اور اس نے یہ بھی بول دیا کہ اگر تم لوگوں کی زندگی میں نہیں آئے تو تم اپنی آل اولاد کو بتا دینا, وہ پھر آگے والوں کو بتا دیں. تو اس میں سے جس عالم کو یہ گھر دیا گیا تھا تو اس نے چمڑے پہ بھی لکھ کے اس وقت کچھ دیا تھا ایسا کہ بھئی اگر مجھے آپ کا دور ملے گا تو میں آپ کی مدد کروں گا. پہلے تو ایمان کی بات کی, ایمان لاتا ہوں آپ پر اور آپ کی مدد کروں گا اور آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا. اس طرح کی اس نے کچھ تحریر کر کے دی تھی اور یہ نسل در نسل یہ آتی جاری تھی. اور پھر یہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کی اولاد میں سے تھے جو جس گھر میں واقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. تو ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا ہی گھر تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری ٹھہرے ہوئے تھے, رہتے تھے. تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی ہجرت کے دوران کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں ابھی پہلے میں نے نہیں بتائی. وہ یہ کہ مثلا ایسا بھی ہوتا تھا کہ راستے میں جب آپ لوگ جا رہے ہوتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اونٹنی کے. تو اب ہو سکتا ہے سفر کے دوران ان لوگوں نے ایسا ہوتا ہو کہ کبھی ایک ہی اونٹنی پہ بیٹھ جاتے ہوں, کبھی الگ الگ اونٹنی پہ ہوں. تو اب ہوتا یہ تھا کہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو وہ اس لیے بھی پہچان لیتے تھے کیونکہ آپ تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے ان راستوں پہ. تو وہ پوچھتے تھے آپ کون ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اچھا, آپ جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے میں زیادہ ینگ دکھتے تھے, صحیح ہے نا, اور وہ ذرا بڑی عمر کے دکھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں, صحیح نا. اب وہ ایک جھوٹ بھی نہیں ہوا اور سچ بھی ہو گیا کہ راستہ دکھاتے ہیں, لیکن مطلب مفہوم مختلف تھا. تو یہ اس طرح کی کچھ واقعات راستے میں ہوئے. تو خیر ہم نے پورا ایک چیز کور کی ہے کہ کیسے دارالندوہ والا وہاں سے جو فیصلہ کیا گیا آپ کو شہید کرنے کا, اور پھر کیسے پورا سفر کرتے ہوئے آپ جو ہے مدینہ منورہ پہنچے, یثرب پہنچے جو پھر مدینہ منورہ کہلانے لگا, اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ پہنچے. تو یہ پورا ایک ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اچھا, اس میں ایک یہ واقعہ بھی ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکلے وہ جمعے کا دن تھا. آپ جب مدینہ منورہ کے لیے نکلے تھے تو راستے میں جمعے کے نماز کا ٹائم آ گیا. تو آپ نے ایک مقام پہ نماز بھی پڑھی, اور ادھر جو ہے اس مقام پہ جو آپ نے نماز پڑھی ادھر جو ہے آپ کے ساتھ 100 افراد تھے یعنی نمازیوں میں. اچھا, ادھر آپ نے بہت ہی اہم خطبہ دیا جمعے کا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگ آگے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے. جزاک اللہ خیراً عدیل صاحب, آپ نے ہمیں بہت تفصیل سے ہجرت کے واقعے کے بارے میں بتایا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک نئے واقعے کے ساتھ ہمارے ناظرین کو روشناس کروائیں گے, اور اگلی بار ہمیں اور مزید ہجرت سے آگے کے واقعات سننے کو ملیں گے. ناظرین, شکریہ آپ کا بہت بہت اس پروگرام کو تفصیل سے سننے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک تفصیلی اور تحقیقی ویڈیو سیریز خاتم النبیین، ہدایت و پیشکش میر عدیل عارف کی جانب سے.